اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. حسبنا اللہ ونعم الوکیل ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. آمین. الحمدللہ آج 25 نومبر 2018 کو سنڈے کے دن قرآن کلاس نمبر 303 میں ہم انشاءاللہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ترجمہ اور تفسیر انشاءاللہ کور کریں گے. قرآن حکیم کی کئی اور صورتوں کی طرح اس صورت کے بھی دو نام ہیں. ایک ہے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو شروع ہی میں آیت نمبر 2 میں آ جائے گا، اور دوسرا اس صورت کا نام ہے القتال، یعنی جہاد کی اعلیٰ ترین شکل کہ کوئی شخص اپنی جان لے کر میدان جنگ میں اتر آئے اور اس حد تک وہ کنوکشن کے ساتھ ایمان کو قبول کرے کہ اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جائے. تو آیت نمبر 20 میں اس کا نام سورہ القتال بھی آئے گا. یہ صورت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک جو دعوت ہے اس میں بہت اہم ترین صورت ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ اس کا نام القتال بھی ہے جو کہ اسلام کا سمم بونم ہے. میں نے کئی دفعہ بتایا کہ امانوئل کانٹ کی فلسفی میں کسی بھی جو ڈاکٹرائن ہے یا کوئی دعوت اٹھتی ہے اس کی ہائیسٹ گڈ کو ہم کہتے ہیں سمم بونم. اسلام کا سمم بونم ہے قتال، اور یہ جہاد کی اعلیٰ ترین شکل ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جس کے دل میں شہادت کی تمنا نہ ہو وہ منافقت کی ایک شاخ پر مرے گا. یعنی اس زندگی میں یہ تمنا ہونی چاہیے کہ میں اپنے رب کے لیے جان قربان کروں. بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ میری خواہش ہے کہ تیری راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شہادت کی یہ تمنا رکھتے تھے. میرے بھائیو، اسلام میں قتال کی حکمت کو، جہاد کی حکمت کو سمجھیں. اگلے انبیاء کرام علیہ السلام کا جب انکار لوگ کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بالکل اینڈ کے اوپر عذاب آتا تھا. اہل ایمان کو بچا لیا جاتا تھا اور جو اہل کفر ہیں ان کو تباہ و برباد کر دیا جاتا تھا. اس میں آپ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو دیکھ لیں، اہل ایمان بچا لیے گئے، مخالفین تباہ و برباد کر دیے گئے. اور حضرت لوط علیہ السلام، ان کی 2 بیٹیاں ایمان لے کر آئیں، ان کو بچا لیا گیا، باقی تباہ و برباد کر دیے گئے. اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کے اہل ایمان ساتھیوں کو بچا لیا گیا، ان کے مخالفین تباہ و برباد کر دیے گئے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیس میں بھی کافروں نے آپ کا انکار کیا تھا. تو ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرنے کے سبب ان پر عذاب استحصال آنا تھا، یہ ڈیو تھا، جس طرح کہ اگری قوموں کے اوپر عذاب آیا کرتا تھا. لیکن اس دفعہ اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت اس طرح جاری فرمائی کہ قتال کو عذاب استحصال مقرر کر دیا کافروں کے اوپر. اور اس کا ذکر سورہ توبہ کی آیت نمبر 14 میں آیا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اب ان کافروں کو مسلمانوں کی یعنی صحابہ کرام کی تلواروں کے ذریعے تباہ و برباد کرے. تو یہ یعنی جہاد کی حکمت ہے اسلام کے اندر، یہ عذاب استحصال ہے اللہ تعالیٰ کا
کافروں کے اوپر. اچھا ہمارے نبی علیہ السلام کے کیس میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ ہے وہ بھی خاص ہے. اگلے نبیوں کے معجزے جو ہیں وہ فزیکل فنامنا آف نیچر کو توڑنے والے معجزات ہوا کرتے تھے. موسیٰ علیہ السلام کو عصا کا معجزہ دیا, وہ پھینکتے تھے اژدہا بن جاتا تھا, ہاتھ لگاتے تھے دوبارہ سے وہ اسی طریقے سے اپنی حالت میں واپس آ جاتا تھا. یہ بہت بڑا معجزہ تھا, یعنی پلانٹ کنگڈم اینیمل کنگڈم میں بدل جاتا تھا اور پھر اینیمل کنگڈم دوبارہ سے پلانٹ کنگڈم میں. عیسیٰ علیہ السلام کو تو جو معجزات 5 بڑے بڑے دیے گئے وہ سورہ آل عمران کے اندر, سورہ مریم کے اندر ذکر ہوئے کہ مردے کو زندہ کر دیتے تھے اللہ کے اذن سے, مٹی کی مورت میں پھونک مارتے تھے تو وہ ایک پرندہ بن جاتی تھی اللہ تعالیٰ کے اذن سے. مادر ذات جو یعنی پیدائشی طور پہ کوڑے ہوتے تھے اور اندھے ہوتے تھے ان کو اللہ کے اذن سے شفا دیتے تھے. تو یہ بہت بڑے معجزات تھے. ہمارے نبی علیہ السلام کو اس قسم کے معجزات دعوی نبوت کے لیے نہیں دیے گئے, اگرچہ آپ علیہ السلام کے بھی اس طرح کے معجزات ہیں وہ صحابہ کرام کے ساتھ ہوئے ہیں اعلان نبوت کے لیے اور دعوی نبوت کے لیے, نبوت کو منوانے کے لیے جو معجزہ دیا گیا وہ ایک ہے, وہ قرآن. اس کا ذکر سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 51 میں آیا کہ یہ کہتے ہیں اس نبی کو معجزہ کیوں نہیں دیا گیا, کیا ان کے لیے کافی نہیں ہے کہ ان پر قرآن پاک کی آیات صبح و شام تلاوت کی جاتی ہے. تو یہ ہمارے نبی علیہ السلام کی 2 خصوصیات ہیں. اسی پہ میرا مسئلہ نمبر 85 بھی ہے, قرآن اور قتال ہمارے نبی علیہ السلام کی 2 خصوصیات. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممتاز ہیں باقی انبیاء سے اس حوالے سے کہ آپ کے کیس میں عذاب استیصال بھی ڈیفرنٹ آیا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی عذاب نہیں آیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو غزوہ بدر میں, احد میں, خندق میں کافروں پر مسلط کیا اور الٹیمیٹلی رومن اور پرشین امپائر کو جنگ قادسیہ اور یرموک کے اندر ڈھیر کروایا قتال کے ذریعے. اور معجزہ بھی ایسا دیا کہ جو اگلے انبیاء سے ڈیفرنٹ تھا, کیونکہ ان نبیوں کے معجزے ان کی زندگی تک معجزے تھے. آج اگر کوئی کہنا کہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا مجھے مل گیا تو آپ وہ دے دیں, چاہے وہ ویٹیکن سٹی میں بیٹھے ہوئے پوپ کے ہاتھ میں دے دیں یا آپ یروشلم میں بیٹھے ہوئے یہودی پادری کے ہاتھ میں دے دیں, آپ امام کعبہ کے ہاتھ میں دے دیں, وہ اژدہا بن جائے گا. تو اس کا مطلب وہ معجزہ ان کی زندگی تک تھا. لیکن ہمارے نبی علیہ السلام کا معجزہ قیامت تک کے لیے معجزہ ہے, وہ ہے القرآن, کیونکہ آپ کی نبوت بھی قیامت تک کے لیے تھی. اگلے نبیوں کی تعلیمات میں جب تبدیلی آتی تھی نا تو اللہ تعالیٰ ایک پیغمبر اور بھیج دیتا تھا, وہ تعلیمات میں جو آپ سمجھ لیں انہوں نے پولوشن کر دی ہوتی تھی وہ اس کو ریموو کر دیتے تھے. لیکن ہمارے نبی علیہ السلام کے بعد چونکہ کسی پیغمبر نے نہیں آنا, اب اگر یہ کتاب بدل جاتی تو پھر لوگوں کو ہدایت کہاں سے ملتی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو محفوظ کیا, اگلی کتابیں محفوظ نہیں ہیں حالانکہ وہ بھی اللہ کی کتابیں ہیں. اس کے پیچھے حکمت یہی ہے, انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اس الذکر یعنی قرآن کو ہم نے نازل کیا, ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. کیوں؟ کیا تورات اور انجیل کو اللہ نے نازل نہیں کیا تھا؟ کیا تھا, لیکن ان کی حفاظت کیوں نہیں ہوئی؟ ان کے بعد پیغمبر آ جایا کرتے تھے. اب حفاظت کیوں ہوئی ہے؟ کہ اب کسی پیغمبر نے نہیں آنا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ ایسا دیا جو قیامت تک کے لیے معجزہ ہو جائے, قیامت تک کے لیے, کیونکہ آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے, آپ کے بعد کسی پیغمبر نے نہیں آنا. تو یہ تھی حکمت. اسی پہ میرا لیکچر ہے, مسئلہ نمبر 85, قرآن اور قتال ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 خصوصیات. ٹھیک ہوگا جی؟ اچھا جناب, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک نام قرآن حکیم میں 5 دفعہ ذکر ہوا, 4 دفعہ محمد اور 1 دفعہ احمد. اس پہ میں نے بڑی ڈیٹیل سے گفتگو کی تھی, میں سرسری طور پہ یہاں پہ دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں, بس 2-4 باتیں. سب سے پہلے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نام قرآن حکیم میں آیا وہ یہ صورت ہے. یعنی قرآن حکیم کی جو ترتیب ہمارے پاس ہے نا, یہ ترتیب نزولی نہیں ہے بلکہ یہ ترتیب توقیفی ہے, نبی علیہ السلام کے بتانے پر موقوف ہے. قرآن حکیم جو لوح محفوظ میں ہے وہ اسی ترتیب کے اوپر ہے, لیکن سرکمسٹانسز کے اوپر نازل ہوا, کچھ صورتیں پہلے نازل ہوئیں, ایون آیات میں بھی فرق ہے. کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ ان کی آیات مکی ہیں کچھ, اور کچھ مدنی ہیں. ٹھیک ہے, تو ترتیب کے اعتبار سے سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نام جس صورت میں آیا وہ سورہ محمد ہے, یہ مدنی صورت ہے. اچھا, نبی علیہ السلام کا مبارک نام قرآن حکیم میں جتنی دفعہ آیا نا وہ مدنی صورتوں میں آیا, مکی صورت میں نہیں آیا. پہلا مقام یہ ہے. دوسرا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 ہے. تیسرا سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 40 ہے. چوتھا سورہ الصف کی آیت نمبر 6 ہے, اور اس کے بعد سورہ الفتح کی آیت نمبر 39 ہے. یہ آیات میں نے پچھلی دفعہ کور کی تھی, آج میں اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا, وہ آپ یوٹیوب کے اوپر جا کے کلپ لکھیں,
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نام قرآن حکیم کے اندر کہاں کہاں پر ہے تو وہ آپ کو ڈیٹیل انشاءاللہ تعالی مل جائیں گی انشاءاللہ۔ اب اللہ کا نام لے کے اس سورت کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے خود بھی رکے اور لوگوں کو بھی روکا، ان کے تمام اعمال اللہ نے برباد کر دیے ہیں۔ یہ کفار مکہ کا غرور توڑا ہے۔ وہ یہ کہتے تھے چلیں ہم حاجیوں کو یہاں پانی پلاتے ہیں، ہم اس طرح دین کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں، یہ بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے ہماری، تو اللہ تعالیٰ ہمارا ان کے تمام اعمال اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیے ہیں۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لا رہے اور کفر کا رستہ اختیار کرتے ہیں، اور نہ صرف خود بلکہ لوگوں کو بھی روکتے ہیں۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور سائملٹینیس کنٹراسٹ ہے صحابہ اکرام کا کہ وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور انہوں نے نیک اعمال اختیار کیے، وہ آمنوا بما نزل علی محمد، اور وہ ایمان لائے اس پر جو نازل ہوا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، جو کہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ یہ جو کتاب نازل ہوئی ہے یہ الحق ہے، پرپسفل، با مقصد کتاب ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں بھی آیا وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، قرآن ایک مقصد کے ساتھ اترا ہے اور یہ مقصد لے کر اترا ہے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ صرف ایک، کہ بتایا جائے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، تمہیں مر کے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے، مرنے سے پہلے اپنی قبر و آخرت کی تیاری کر لو۔ یعنی قرآن حکیم کو اگر آپ ایک ورڈ میں ڈسکرائب کریں نا کہ قرآن حکیم کا ٹاپک کیا ہے، عنوان کیا ہے، تو ہدایت انسانیت، انسانوں کی اور جنات کی ہدایت۔ باقی ظاہر ہے اس میں سائنٹیفک فیکٹس کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے، فزیکل فینومینا آف نیچر کے اوپر بھی اگلی قوموں کے واقعات بھی ذکر ہوئے ہیں، لیکن ان ساری چیزوں کا جو پرائمری مقصد وہ یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ کا تعارف کروایا جائے اور یہ بتایا جائے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو زندگی دی ہے، مرنے کے بعد تمہیں اللہ کے حضور پیش ہو کے اپنے اعمال کا حساب و کتاب جواب دینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے اہل ایمان وہ ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو نازل ہوا اس پر ایمان لاتے ہیں، جو کہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم، ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے برائیاں دور کر دی ہیں اور ان کے اعمال کو بھی سنوار دیا ہے۔ یعنی جن لوگوں نے کمٹمنٹ کے ساتھ دین قبول کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی پرانی سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے اور ان کے اعمال کو بھی سنوار دیا۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب میں نبی علیہ السلام کے پاس آیا اسلام قبول کرنے کے لیے تو آپ نے اپنا دایاں ہاتھ میری طرف بڑھایا، تو میں نے فوراً اپنا دایاں ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے گارنٹی دیں کہ میرے پچھلے کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، جو میں نے اسلام کے خلاف جتنی سازشیں کی تھیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے عمر کیا تمہیں نہیں پتا کہ اسلام پچھلے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، مقبول حج پچھلے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور اللہ کی راہ میں کی گئی ہجرت پچھلے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ تین چیزیں ہیں جو پچھلے گناہوں کو معاف کرنے والی ہیں۔ ذالک بأن الذین کفروا، یہ اس لیے کہ جن لوگوں نے کیا کفر، کفر اتبعوا الباطل، وہ اتباع کر رہے ہیں باطل کی، جو کفر کرنے والے ہیں، وان الذین آمنوا، اور جو ایمان والے ہیں وہ اتباع کرنے والے ہیں، اتبعوا الحق، وہ اتباع کرتے ہیں حق کی۔ یہ فرق ہے، کافر جو ہے وہ باطل چیز کی جس کی کوئی اصل ہی نہیں اس کی پیروی کر رہے ہیں، اور اہل ایمان سچائی کی پیروی۔ کذالک یضرب اللہ للناس امثالہم، اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے لوگوں کے لیے ان مثالیں بیان فرماتا ہے ان کے حالات کی۔ فاذا لقیتم الذین کفروا، اب یہ وہ بات آ رہی ہے جس کے لیے سورت نازل ہوئی تھی۔ اصل میں مکے میں آپ کو پتہ ہے پرسیکیوشن مسلمانوں کی بہت زیادہ ہوئی، یعنی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتے ہوئے صحرا پر لٹا دیا جاتا، بھاری بھرکم پتھر ان کے سینے پہ رکھا جاتا، حضرت خباب کو کوئلوں پر لٹایا گیا، یہ صحیح بخاری میں ڈیٹیلز آتی ہیں، حتیٰ کہ ان کی کمر کی چربی پگھل کے ان کوئلوں کو ٹھنڈا کر دیتی تھی۔ اب یہ تکلیف تو کوئی امیجن بھی کر سکتا ہے، اس طرح کی ساری تکلیف سے ان کو گزرنا پڑا، لیکن مکے میں حکم تھا کہ آپ نے تکلیفیں سہنی ہیں، اگر آپ کو ریت پہ لٹایا جاتا ہے تو آپ نے بھاگنا نہیں، لیٹنا ہے، اور یہ پیسو ریزسٹنس کے ذریعے اپنا روب کافروں کے اوپر ڈالنا ہے کہ جو لوگ اسلام قبول کرتے ہیں وہ اتنی تکلیفیں برداشت کرنے کے لیے تیار بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ پیسو ریزسٹنس نے صرف 125 بندوں کو، مکے میں صرف 125 بندے مسلمان ہوئے پہلے 13 سال میں، اور اگلے 13 سال کے اندر رومن اور پرشین امپائر بھی گر چکی تھی،
کندن بنا دیا ان 125 بندوں کو. تو وہ ان کی پرسیکیوشن ہوتی تھی, تو وہ کہتے تھے ہمیں اجازت دیجئے ہم بھی اپنا بدلہ لیں, قتال کریں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابھی اجازت نہیں. مدینہ شریف جا کے اجازت ملی, اور وہ اجازت اس سورت کے ذریعے ملی. اسی لیے اس سورت کا نام سورۃ القتال بھی ہے, سورہ محمد بھی کہتے ہیں, یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا مقصد, اور القتال بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی ہے کہ کافروں کے خلاف آپ ہاتھ اٹھا سکتے ہو. لیکن ظاہر ہے کہ جب اجازت مل جائے تو پھر آپ کو پتہ ہے نا کہ پھر دو گروہ پیدا ہو جاتے ہیں. یعنی یہ آپ دنیا میں بھی آبزرو کر سکتے ہیں. یعنی ہم جب کسی کو کہتے ہیں نہیں درس, او ہو جی آپ نے بتایا نہیں اتوار والے دن درس ہوتا ہے, اب چونکہ وہ ہو چکا ہوتا ہے تو وہ اپنا روب ڈال رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ بتا دیتے تو ہم بھی جناب آ جانا تھا. تو سر اگلی اتوار کو آ جائیں, تو اگلی اتوار کو کسی شادی میں چلے جاتے ہیں. ہر اتوار کو کوئی نہ کوئی بہانہ ان کے پاس موجود ہوتا ہے. اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے ادھر آنا نہیں ہوتا, تو وہ ایک ٹکٹ میں دو مزے کرنا چاہتے ہیں. تو یہی ہوا کہ اب صحابہ کرام میں بھی دو گروہ تھے. ایک وہ تھے جو کامل الایمان مومن تھے, دوسری طرف کمزور ایمان والے لوگ بھی تھے. کامل الایمان لوگ ہیں وہ تو فوراً سچائی کو قبول کر لیتے ہیں اور وہ قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں, اور جو ذرا کمزور ایمان والے لوگ ہوتے ہیں وہ پھر آئی بائیں شہیں شروع کر دیتے ہیں. اور پھر ان میں ایسے لوگ بھی موجود تھے جو منافقین تھے, یعنی اوپر سے انہوں نے کلمہ پڑھا ہوا تھا لیکن اندر سے کافر تھے. اب ظاہر ہے کہ اس کو کوئی جج تو نہیں کر سکتا, کوئی تھرمامیٹر تو نہیں کسی بندے کو جج کر سکے کہ ایک شخص آپ کے ساتھ نمازیں بھی پڑھ رہا ہے, سارے معاملات لے کے چل رہا ہے, لیکن اندر سے وہ نفاق ہے, اس کے اندر کفر چھپائے ہوئے بیٹھا ہے اپنے دل کے اندر. تو اب ان کے لیے مصیبت کھڑی ہو گئی. تو اب یہاں پہ روئے سخن اسپیسیفکلی ان لوگوں کی طرف ہوگا. فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ, اب جب میدان جنگ میں تمہارا مقابلہ ہو کافروں سے تو ان کی گردنیں اڑانا. یعنی اللہ تعالیٰ اب ان کو ابھار رہا ہے اس کے اوپر کہ اب تیاری کر لو. یہ غزوہ بدر سے جسٹ پہلے صورت نازل ہوئی ہے, یعنی پہلے بتا دیا گیا کہ اب تمہیں قتال کی اجازت دی جا رہی ہے, اور کافروں پر عذاب استحصال کی پہلی قسط بدر کی شکل میں آنے لگی ہے, جن پہ 70 ان کے سردار جو ہیں وہ قتل ہوں گے. حتی اذا اثخنتموہم فشدوا الوثاق, یہاں تک کہ جب انہیں تم خوب قتل کر چکو اور ان کو قیدی بھی بنا لو. یعنی کچھ قتل ہو جائیں گے اور کچھ میدان جنگ میں قیدی بنا لیے جائیں گے. یعنی جو اپنا ہتھیار پھینک دیتے تھے نا, پھر ان کو قتل نہیں کیا جاتا تھا, ان کو پھر قیدی بنا لیا جاتا تھا, اور پھر کچھ معاوضے کے عوض ان کو چھوڑ دیا جاتا تھا. وہ مسند احمد میں آتا ہے جن کے پاس مال تھا انہوں نے مال دے کے جان چھڑا لی, اور جو لوگ مال یعنی نہیں رکھتے تھے, لکھنا پڑھنا جانتے تھے, انہوں نے 10 مسلمانوں کو پڑھنا لکھنا سکھایا اور اس کے عوض ان کو آزاد کر دیا گیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر تمہیں یعنی یہ بھی اجازت ہوگی ان کو قتل بھی کرو, اور جن کو آپ قیدی بنانا چاہتے ہو قیدی بناؤ. فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا, اور اب تمہاری مرضی ہے چاہے احسان کر کے ان کو چھوڑ دو یا فدیہ لے کر چھوڑو, یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار ڈال دے. ذالک, یہ ہے اللہ کا حکم. اب یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ مسلمانوں کو, اور ظاہر اسپیسیفکلی مسلمانوں کے لیڈر کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ آپشن دے دیا کہ آپ کے پاس اختیار ہے کہ قیدیوں کو آپ احسان کے ساتھ بھی چھوڑ سکتے ہیں بغیر فدیہ لیے بھی, اور فدیہ لے کے بھی چھوڑ سکتے ہیں, یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار ڈال دے, یعنی جہاں تک کہ جنگ ختم نہ ہو جائے. اب اللہ کا کرنا کیا ہوا, غزوہ بدر کے اندر ان کو شکست فاش ہوئی کافروں کو, 70 سردار ان کے قتل ہو گئے, 70 کے قریبی قیدی بنا لیے گئے. نبی علیہ السلام نے اسی آیت کے تحت اجتہاد کیا کہ ان کو فدیہ لے کے چھوڑ دیا. بعض جو فدیہ نہیں دے سکتے تھے, مسند احمد میں آتا ہے کہ انہوں نے 10 مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیا, الٹیمیٹلی ان کو چھوڑ دیا. لیکن اس پہ پھر سورۃ الانفال کے اندر آیت نمبر 67 میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے گرفت ہوئی کہ تم نے کافروں کو فدیہ لے کے کیوں چھوڑا ہے, ان سب کو قتل کرنا تھا, کیونکہ ابھی جنگ تو ختم نہیں ہوئی ہے. نبی علیہ السلام نے اجتہاد یہ کیا تھا کہ جنگ ختم ہو چکی ہے, کیونکہ ظاہر 70 سردار مارے گئے, ان کو شکست فاش ہو گئی ہے. جب اللہ کے ڈیوائن علم میں تھا کہ ابھی تو یہ بیٹل ختم ہوئی ہے, جنگ تو 6-7 سال جاری رہی ہے نا جی, یہ تو بیٹلز تھیں, یعنی جس کو کہتے ہیں میدان جنگ سجے ہیں. پہلے 2 ہجری کے اندر غزوہ بدر ہوئی ہے, 3 ہجری کے اندر غزوہ احد ہوئی ہے, 5 ہجری کے اندر غزوہ خندق ہوئی ہے. یہ مسلسل جنگ تو جاری رہی ہے, حتیٰ کہ جب تک 8 ہجری میں فتح مکہ نہیں ہو گیا.
6 ہجری کے اندر صلح حدیبیہ بھی ہوئی ہے، وہ بھی جنگ ہوتے ہوتے ٹل گئی۔ تو نبی علیہ السلام نے اجتہاد کیا کہ یہ فتنہ ختم ہو گیا، اس آیت کے تحت اجتہاد کیا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر سورہ انفال میں فرمایا کہ تم لوگوں نے جو فدیہ لے کے چھوڑا ہے نا دنیا کے یعنی مال لے کر، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ناپسند فرمایا اور کہا کہ یہ تو قتل کرنا چاہیے تھا۔ اگر قرآن میں پہلے آیت نازل نہ ہوئی ہوتی تو ہم پھر عذاب دیتے تمہیں کہ جو کچھ تم نے کیا ہے۔ یہ بڑے سخت الفاظ ہیں، اسی لیے میں نے عصمت انبیاء کے عقیدے پہ شبہات کا تحقیقی جائزہ میرا لیکچر نمبر ہے 88A اور 88B، جس میں نے بتایا کہ انبیاء کرام علیہ السلام سے بھی اجتہادی غلطیاں ہوا کرتی تھی، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ گرفت فرماتا تھا۔ ہمارے نبی علیہ السلام کے کیس میں بھی یہ والا ہوا مسئلہ، پھر غزوہ تبوک کے موقع پر منافقین کے بہانے سن کر آپ نے اپنی شفقت میں ان کو جانے دیا، اس پہ گرفت آئی۔ اسی طریقے سے غزوہ احد کے موقع پر آپ علیہ السلام کی مبارک زبان سے بددعا نکل گئی کافروں کے لیے، اس پہ گرفت آئی سورہ آل عمران کے اندر۔ یہ سارے واقعات اور باقی انبیاء کے بھی واقعات، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، نوح علیہ السلام کا، موسیٰ علیہ السلام کا، یوسف علیہ السلام کے، یہ سارے واقعات میں نے آلریڈی ریکارڈ کروا دیے ہیں، اس میں نے اس آیت کو کور کیا تھا، میں آج اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر یہ آیت نازل نہ ہوئی ہوتی جس کی وجہ سے تم نے اجتہاد کیا، اس آیت میں تو یہ تھا نا کہ جب تک جنگ ختم نہیں ہوتی۔ اب نبی علیہ السلام نے یہ گمان کیا کہ یہ غزوہ بدر میں ان کی کمر ٹوٹ گئی ہے، حالانکہ وہ کمر ٹوٹی نہیں تھی، اور وہی ہوا کہ وہ جو قیدی چھوڑے وہ اگلی دفعہ پھر تیاری کر کے تو عہد لڑنے کے لیے آ گئے۔ اگر وہ مارے جاتے تو ان کی کمر ٹوٹ جاتی نا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ تو غیب کا جاننے والا ہے، پیغمبر تو اجتہاد کرتا ہے نا گیون سرکمسٹانسز میں، تو وہ اس آیت کا حوالہ اللہ تعالیٰ نے دیا کہ اگر یہ آیت نازل نہ ہوئی ہوتی تو تم پر گرفت ہوتی، عذاب نازل ہوتا کہ اس آیت کی بنیاد پہ تم نے اجتہاد کر لیا، ادروائز تمہیں ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا، وہ جو قید بھی کیے ہیں ان کو بھی قتل کرنا چاہیے تھا۔ ظاہر ہے اس کے پس منظر میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ ظلم نظر نہیں آئے گا، انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ وہاں پہ جو زیادتیاں کی تھی، ان کو ہجرت پہ مجبور کیا تھا، جو قتل و غارت کیا تھا، اب بدلہ لینے کا وقت تھا، تو عدلے کا بدلہ تو ہوتا ہے، انصاف تو اسی چیز کا نام ہے۔ بہرحال اس آیت کی بنیاد پہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس پہ جو ہے وہ صرف نظر فرمایا۔ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو خود ہی ان سے بدلہ لے لیتا، یعنی اللہ کے لیے کوئی مسئلہ ہے اس کو غزوہ بدر احد کروانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو آنے واحد میں سب کو تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ وَلَٰكِن لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ، لیکن اللہ تعالیٰ بعض کو بعض سے آزمانا چاہتا ہے، یعنی کافروں کو مسلمانوں کے لیے آزمائش بنایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا ایمان چیک کرے کہ یہ مسلمان اپنے رب کے لیے کمٹمنٹ شو کرتے ہیں کہ نہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ دنیا میں جتنی بھی تکلیف آتی ہیں نا وہ آزمائش ہوتی ہے، باقی یہ کہنا کہ وہ عذاب الہی نازل ہوتا ہے اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ آپ کے دشمن پہ آئے گا آپ کہیں گے عذاب الہی نازل ہوا ہے، اور آپ پہ آئے گا وہ کہے گا آپ پہ عذاب الہی نازل ہوا ہے، اس کا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ کو پتہ ہے کہ عذاب کی شکل ہے، بہرحال عذاب الہی بھی ہو تب بھی رحمت ہی ہے۔ سورہ سجدہ میں آیا کہ ہم دنیا میں تمہیں عذاب دیں گے تاکہ تم اللہ کی طرف پلٹ آؤ۔ دنیا میں تکلیف دینے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ لوگ اللہ کی طرف پلٹ آئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم بعض کو بعض کے ذریعے آزماتے ہیں۔ والذین قتلوا فی سبیل اللہ، جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے، فلن یضل اعمالہم، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو برباد نہیں کرے گا۔ جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے شہید ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہ تسلی دی جا رہی ہے کہ ان کو ہمیشہ کی جنتیں ملیں گی۔ بظاہر دنیا میں ان کو ناکامی نظر آ رہی ہے نا کہ مر گئے، بچے یتیم ہو گئے اور بیویاں بیوہ ہو گئیں، لیکن ہمیشہ کی کامیابیاں مل جائیں گی۔ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ، اللہ تعالیٰ انہیں بلند مرتبے تک پہنچائے گا اور ان کے حالات کو سنوار دے گا جنت میں۔ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، اور ان کو داخل کرے گا ایسی جنت میں جس کی پہچان پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کرا دی ہے کہ جنت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کون کون سی نعمتیں ان کو ملنے والی ہیں، ان جنتوں میں وہ داخل کرے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے اہل ایمان اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا یونیورسل ٹروتھ ہے، اگر آپ کوشش نہیں کریں گے آپ کو ہدایت نہیں ملے گی۔ یعنی یہ لوگ کہتے ہیں جی دعا کرو جی نماز پڑھیے، دعا کا اثر اسی صورت میں ہوگا جب آپ کی اپنی نیت بھی ہوگی۔ اگر دعاؤں سے ہی معاملات تل پٹ ہونے ہوتے تو ابو جہل کو نہ ہدایت مل گئی ہوتی، اس کی اپنی کوشش نہیں تھی نا، کوشش ہوتی تو دعا بھی کام کرتی۔ تو پیغمبر کی دعا بھی اسی وقت اثر کرے گی جب کسی کی اپنی نیت بھی ہے بدلنے کی، اس ذہن میں رکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، مراد اس کے دین کی مدد کرو گے، پھر اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا۔ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور پھر تمہیں میدان جنگ میں ثابت قدم رکھے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو ثابت قدم رکھے گا جب آپ کمٹمنٹ کے ساتھ گاڈ اورینٹڈ ہوں گے۔
والذین کفروا، اور جو لوگ کفر اختیار کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، فتعسر لہم واضل اعمالہم، تو اللہ تعالیٰ انہیں اوندا منہ کر کے گرائے گا، ان کے اعمال کو تباہ و برباد کر دے گا۔ اگر انہوں نے کوئی اچھے اعمال بھی کیے ہوئے ہیں نا، اگر کفر کیا ہوا ہے تو اللہ کے ہاں کوئی اعمال کا بدلہ نہیں ملنے والا۔ یہ اکثر لوگ کہتے ہیں نہیں فلاں کافر نے بڑا اچھا کام کیا ہے تو اس کو بدلہ کیا ملے گا؟ بدلہ یہ ملے گا دنیا میں اس کی تعریف ہو جائے گی۔ اللہ کے نزدیک بدلہ اسی شخص کے لیے جو اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایمان لایا اور ان کی اطاعت اختیار کی۔ ٹھیک ہے، صرف کلمہ پڑھنے والے مجنون نہیں بلکہ اوبیڈینٹ بھی ہوں۔ ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ، یہ اس لیے کہ انہوں نے ناپسند کیا جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، فاحبط اعمالہم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا، یعنی قرآن پاک کو انہوں نے سیریس نہیں لیا۔ افلم یسیروا فی الارض، کیا انہوں نے زمین میں چل پھر کے نہیں دیکھا، فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ ہم نے ان سے پہلے جو قومیں گزری ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا۔ دمر اللہ علیہم، اللہ نے ان پر تباہی نازل کی، وللکافرین امثالھا، اور کافروں کے لیے اسی قسم کی سزائیں ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہمارا یہ مشرکین عرب سے پہلے بھی کچھ قومیں تھیں جنہوں نے وقت کے پیغمبروں کو جھٹلایا، ان پہ بھی اللہ کا عذاب آیا، تو یہ لوگ نہ سمجھے کہ ان پر عذاب نہیں آئے گا۔ اچھا، ابھی تک کوئی عذاب نہیں آیا ہوا تھا۔ آپ کو پتا ہے کہ 2/3 قرآن مکی ہے، 2/3 قرآن مکی ہے اور 1/3 مدنی ہے۔ 13 سال تک قرآن پاک میں آیات نازل ہوتی رہی کہ اگر یہ ایمان نہیں لاؤ گے تم پہ وہی عذاب آ جائے گا جو قوم نوح پہ آیا، قوم لوط پہ آیا۔ تو 13 سال تک کافر یہ بات سنتے رہے اور پھر انہیں کہنا شروع کر دیا کہ عذاب آنا ہوتا تو آ گیا ہوتا، ایویں کہانیاں لی گلہ نے، اور اللہ نے ان کی باتیں نقل کی ہیں کہ یہ تو اگلے لوگوں کی سٹوری ہیں، وہ یہ کہا کرتے تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب اس میں پہلی مسلمانوں کو پیشن گوئی کر دی ہے کہ یہ ان کے ساتھ کیا معاملات ہونے والے ہیں۔ وہ تو اللہ کی حکمت تھی کہ وہ عذاب پھر قتال کی شکل میں نازل ہونا تھا، غزوہ بدر کی شکل میں، غزوہ احد کی شکل میں۔ کافروں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر رسوائی کا مزہ چکھایا۔ ذالک بان اللہ مولی الذین آمنوا، یہ اس لیے کہ اہل ایمان کا تو پشت پناہ ہے اللہ، وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ، اور جو کافر ہیں ان کا کوئی پشت پناہ نہیں ہے۔ لیکن اب مومن ہونا بھی چاہیے نا جی، اگر وہ مومن نہیں ہوگا تو پھر تو ظاہر ہے پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کی پشت پناہی نہیں کرے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ کا باغی ہوگا، وہ پاکستان کے شناختی کارڈ والا مومن نہ ہو، واقعی مومن ہو، نام کے ساتھ مومن نہیں، واقعی ایمان لانے کے بعد بات ماننے والا بھی ہو۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار، بے شک اللہ تعالیٰ داخل فرمائے گا ان لوگوں کو جو ایمان لے کر آئے اور نیک اعمال کیے ایسی جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا۔ اب یہ کفروا سے مراد قطعاً یہ نہ سمجھیے گا کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو نہیں مانتے، نہیں۔ قرآن حکیم میں کفروا سے مراد انکار کرنے والے ہیں، جو عمل میں انکار کرے وہ بھی کافر ہے، جو عقیدے میں انکار کرے وہ بھی کافر ہے۔ ہاں، جو عقیدے میں اقرار کرے، عمل میں انکار کرے، ہم اس کو تھوڑا سا بینیفٹ دیتے ہوئے اس کو ہم کہہ دیتے ہیں یہ عملی کافر ہے مسلمان ہے۔ جیسے صحیح مسلم میں 246 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق کتاب الایمان چیپٹر میں کہ بندے کے کفر اور اسلام، ایمان اور کفر کے درمیان فرق کی نماز ہے۔ لیکن پاکستان کے شناختی کارڈ میں آپ کو کروڑوں میں مسلمان ملیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ڈیفینیشن میں مسلمان نہیں ہے جو نماز ہی نہیں پڑھتا۔ نماز کتنے % لوگ پڑھتے ہیں؟ 1% بھی نہیں جو پڑھے، 1% سے کم ہے، 1% سے بھی کم، 100 میں 1 بھی نہیں جو نماز پڑھتا ہو۔ ہاں، جمعے کی نماز پڑھنے والے شاید 2-2.5% لوگ ہوں، اور وہ بھی اب آہستہ آہستہ پرسنٹیج اور پیچھے جا رہی ہے۔ تو یہ کافر کا مطلب قطعاً یہ نہ سمجھیے گا کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں، صرف وہ لوگ مراد ہیں جو کہ دوسرے باطل مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ جنہوں نے اللہ کو مانا ہے لیکن اللہ کی نہیں مانی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مان لیا ہے لیکن نبی علیہ السلام کی نہیں مانی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ والذین کفروا یتمتعون ویاکلون کما تأکل الانعام، جو لوگ کفر اختیار کرتے ہیں وہ دنیا میں ایسی عیاشی کی زندگی گزار رہے ہیں، محض کھانے پینے میں مصروف ہیں، اور وہ ایسے کھاتے ہیں جس طرح کے جانور کھاتے ہیں۔ اور واقعی نظر آتا ہے ان کی زندگی میں انجوائمنٹ یہی ہے کہ آج فلاں جگہ ڈنر ہے، آج فلاں جگہ لنچ ہے، اسی میں ان کی زندگی گزر رہی ہے، اور جانوروں کی طرح کھاتے ہیں واقعی۔ اور اس سے یہ بھی بات پتہ چلی کہ
جانور اور انسان میں فرق جو ہے وہ کھانے پینے کا نہیں ہے، کھانا وہ بھی کھاتا ہے، کھانا انسان بھی کھاتا ہے، اصل فرق ہے عقل کا جس کو آپ نے استعمال کرنا ہے۔ خوراک ڈیفرنٹ ہے نا، وہ بکری گھاس کھا لیتی ہے، جو ہے وہ گوشت کھا لیتا ہے، شیر انسان جو ہے وہ گھاس بھی کھا لیتا ہے، گوشت بھی کھا لیتا ہے، پکا کے کھاتا ہے، ادروائز کھاتا تو یہی چیزیں ہیں نا، سبزی بھی کھا رہا ہے، گوشت بھی کھا رہا ہے، دونوں چیزیں کھا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جانوروں کی طرح کھاتے ہیں، وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، لیکن آخر میں ان کا ٹھکانہ دوزخ ہی ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً، اور کئی بستیاں تھیں جو قوت میں مکے والوں سے بھی زیادہ تھیں، مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ، اے نبی اس بستی سے زیادہ مضبوط تھی جنہوں نے آپ کو یہاں سے نکال دیا، یعنی اہل مکہ نے مجبور کیا نا مدینے میں آنے، ان سے مضبوط لوگ تھے جن کو اللہ نے تباہ و برباد کر دیا نبیوں کی نافرمانی کے سبب۔ اہلکناہم فلا ناصر لہم، اللہ نے ان کو برباد کر دیا، ان کا کوئی مددگار نہیں تھا۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ کمن زین لہ سوء عملہ، بھلا وہ شخص جو اللہ کی طرف سے روشن دلائل کے اوپر ہو، وہ اس شخص کی مانند ہو سکتا ہے کہ جس کے برے اعمال اس کی نظر میں سنوار دیے گئے ہوں؟ یعنی دنیا میں بھی برائی اور اچھائی برابر نہیں ہو سکتے، عام اخلاقی حس کی وجہ سے بھی دنیا میں ہر معاشرے میں خواہ پیغمبر کی دعوت پہنچی ہو یا نہ پہنچی ہو، جھوٹ بولنے کو برا سمجھا جاتا ہے، سچ بولنے کو اچھا۔ تو اللہ کی تابع فرمان ہونے والے، اطاعت کرنے والے اور نہ کرنے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اور وہ پیروی کرتے ہیں اپنی خواہشات نفسانی کی۔ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ، احوال اس جنت کا جس کا وعدہ کیا گیا ہے متقی لوگوں سے، وہ کیا ہوگا؟ اب اللہ تعالیٰ جنت کی خوبیاں بتا رہے ہیں۔ مجھے اکثر لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں جنت کے اوپر کوئی لیکچر ریکارڈ کروائیں، تو میں کہتا ہوں طارق جمیل صاحب ہی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ تو اب آپ سن لیں قرآن حکیم میں جنت کی وہ چند ایک کوالٹیز۔ فیہا انہار من ماء غیر آسن، ایسی نہریں ہوں گی جس کے پانی میں کبھی بدبو نہیں آئے گی، اس کا مزہ کبھی بگڑے گا نہیں۔ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَن، اور دودھ کی نہریں ہوں گی، لم یتغیر طعمہ، جس کا ذائقہ کبھی بدلے گا نہیں، وہ دودھ پھوٹے گا نہیں، ہمیشہ وہ تر و تازہ رہے گا دودھ۔ وَأَنْهَارٌ مِّن خَمَرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ، اور نہریں ہوں گی شراب کی جو لذت دینے والی ہوں گی، اور وہ پارہ نمبر 29 میں جا کے ذکر آئے گا کہ وہ شراب ایسی نہیں ہوگی جس کو پی کے لوگوں کو نشہ آ جائے، وہ شرابن طہورا ہے، پاکیزہ شراب ہوگی۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُصَفًّى، اور نہریں ہوں گی شہد کی جو صاف ستھرا شہد ہوگا۔ وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور وہاں پر ان کے لیے ہر طرح کے پھل ہوں گے۔ اب یہ اس میں یعنی ہر چیز آ گئی جو وہ تمنا کریں گے۔ قرآن حکیم میں باقی جگہ پہ سورہ حمیم میں سجدہ میں آتا ہے جنت میں ہر وہ چیز تمہیں ملے گی جس کی تم خواہش کرو گے۔ ہر شخص کی خواہش ڈیفرنٹ ہے، چند ایک بیسک نیڈز ہیں جو سب کے لیے برابر ہیں، لیکن اگر آپ اس سے اوپر اٹھیں تو ہر بندے کی خواہش ڈیفرنٹ ہے، جو اس کی خواہش ہوگی وہ اس کو وہاں پہ دیا جائے گا۔ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمْ، اور سب سے بڑی چیز تو مغفرت ہے ان کے رب کی طرف سے۔ کمن ہوا خالد فی النار، کیا ایسے اہل ایمان اور جنت میں جانے والے لوگ ان لوگوں کے برابر ہو سکتے ہیں جو ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے؟ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا، جنہیں وہاں پر کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا۔ فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، اور وہاں ان کی آنتیں کاٹ دی جائیں گی اس پانی کی وجہ سے۔ وہ پانی، ایک تو ان کو بھوک لگے گی، قرآن حکیم میں آتا ہے بھوک لگے گی تو کھانے کے لیے ان کو زقوم کا درخت دیا جائے گا، وہ اتنا کڑوا ہوگا کہ وہ اس کڑواہٹ کی وجہ سے پانی مانگیں گے تو پانی دیا جائے گا گرم کھولتا ہوا۔ اب کون کھولتا ہوا پانی پیتا ہے، لیکن ان کی پیاس اتنی غالب ہوگی کہ وہ مجبوراً اس پانی کو اپنے منہ میں ڈالیں گے، اور اس کی وجہ سے ان کے پوری انتڑیاں جل جائیں گی۔ بولے اعوذ باللہ تعالی۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ میرے بھائیو، جنت اور دوزخ یہ دونوں ٹاپکس بہت ڈیفیکلٹ ہیں۔ ان ٹاپکس کے اوپر میں وقتاً فوقتاً گفتگو کرتا رہتا ہوں، لیکن آپ مشکات المصابیح میں جو چیپٹر ہے 3 جلد کے اندر جنت کے اوپر، وہ آپ پڑھ لیں، جنت میں بھی آپ کو پورا چیپٹر مل جائے گا اور جہنم کے اوپر بھی پورا چیپٹر مل جائے گا مشکات المصابیح کی 3 جلد میں،
اور اس میں آلموسٹ جتنی بھی اہل سنت کی مین سٹریم کی کتابیں ہیں نا، صحیح بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ان ساروں کے آپ سمجھ لیں نوٹس ہیں اس کے اندر، ساری احادیث کمبائنڈ فارم میں آپ کو مل جائیں گی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اور ان میں سے ایسے لوگ ہیں جو آپ کو بڑے غور سے نبی علیہ السلام سنتے ہیں، جو آپ کی مجلس میں آنے والے لوگ ہیں، حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ، یہاں تک کہ جب وہ آپ کی مجلس سے اٹھ کے باہر نکلتے ہیں، قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا، تو وہ اس کے بعد باہر ملتے ہیں، یعنی یہود کے علماء کو یا جو زیادہ علم والے لوگ ہیں ان کو کہتے ہیں یہ کس قسم کی باتیں کر رہے تھے نبی علیہ السلام، یعنی وہاں تو بڑے اٹینٹیو ہو کے بیٹھتے ہیں جیسے ان سے زیادہ تو کوئی بات سمجھ نہیں رہا، اور باہر نکل کے مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں یہ کیا باتیں کر رہا تھا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ وہ بدبخت ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، واتبعوا اہواءہم، اور وہ اپنی خواہشات نفسانی کی پیروی کرتے ہیں۔ اس سے یہ بات پتہ چلی کہ اگر کوئی بندہ خود ہی بات ماننے والا نہیں ہے نا، وہ پیغمبر کے پاس بھی بیٹھ جائے نا، اس کی دل کی کایا نہیں پلٹ سکتی۔ کوئی پیغمبر کے پاس کوئی جادو کی چھڑی تو نہیں ہوتی ہے، انہوں نے بھی دعوت ہی دینی ہوتی ہے، سچائی سامنے رکھنی ہوتی ہے۔ اور بلکہ سورہ نساء میں تو آتا ہے کہ یہ پھر باہر نکل کہتے تھے ہمارے دلوں پر غلاف ہے، دیکھو ہم اتنی دیر بیٹھے ہیں لیکن ایک گل بھی مان کے نہیں اٹھے، دیکھا؟ تو اللہ فرماتا ہے یہ تمہارے دلوں پہ غلاف نہیں ہے، اللہ کی لعنت ہوئی ہوئی ہے تم پر۔ یعنی کئی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم جناب، وہ ان کو آپ قرآن پاک سے احادیث سے دکھا بھی دیں، وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے دیکھ لیا، لیکن اسی تے اپنے فرقے تے ہیں جی، اسی تے اسی تے لگے ہیں، اور اس پہ فخر محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لعنت کھڑ دے پہ اللہ دے بندے ہو، یہ خوش پہ ہوندے ہو۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمارا ہے ان کے لوگوں کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے جو اس طرح مذاق کی نیت سے جا کے شامل ہوتے ہیں۔ اچھا، آج لوگ یہ جب باتیں قرآن حکیم میں احادیث میں پڑھتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں شاید یہ اس زمانے کے کافر تھے اس طرح کے، آج اگر نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آئیں تو ہم تو بس تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا تو میں یہ کرتا تو میں وہ کرتا۔ تو میں کہتا ہوں جی تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا پھر بھی رفع دین تو کوئی نہیں سی کرنا، جڑا ہون قرآن حکیم بخاری مسلم پڑھ کے اپنے عقائد نہیں صحیح کر رہا، اس زمانے میں بھی نہیں کرنا۔ ہو سکتا ہے ابو جہل ہی ہوتا، ضروری نہیں کہ ابو بکر، عمر، عثمان و علی ہوتا رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین۔ تو یہ کہنا آسان ہے کہ اس زمانے میں ہوتا تو میں یہ کر دیتا وہ کرتا، یہ دیکھ لیں جو کوئی یہ کر رہے ہیں بھی تہاڈی بران ہے، ٹھیک ہے نا۔ آج بھی آپ دیکھ لیں لوگوں کے سامنے آپ کتاب و سنت کی تعلیمات رکھیں، کتنے لوگ ہیں جو ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی، اپنی خواہشات نفسانی کی پیروی کرتے ہیں۔ والذین اہتدوا زادہم ہدا، اور جو لوگ ہدایت پر چلتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہدایت بڑھا دیتا ہے۔ وآتاہم تقواہم، اور ان کو تقوی کی توفیق عطا فرماتا ہے، یعنی جو خود ہدایت کا راستہ اختیار کرتا ہے، یعنی والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ان کے لیے ہماری راہیں کھل جائیں گی۔ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ، پس کیا یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں اس ایک گھڑی کا، یعنی قیامت کا دن جو آنے والا ہے۔ اور قیامت کا دن سے مراد ایک بڑی قیامت کا دن ہے اور ایک موت کا وقت بھی ہے، کیونکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہوگی، مرتے ہی قیامت کی یعنی پہلی سیڑھی تو آ گئی نا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا یہ اپنی موت کا یا قیامت کا انتظار کر رہے ہیں، ان تأتیہم بغتۃ، کہ وہ ان پر آ جائے گی اچانک۔ فقد جاء اشراطها، اور اس کی کئی نشانیاں تو آ چکی ہیں۔ نبی علیہ السلام کی اپنی بعثت جو ہے وہ قیامت کی نشانی ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2005، آپ علیہ السلام ہر خطبے سے پہلے فرمایا کرتے تھے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اس کے بعد آپ اپنی یہ دو انگلیاں بلند کر کے کہتے تھے میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیجے گئے ہیں جس طرح یہ دو انگلیاں۔ ظاہر ہے کہ ہزاروں سال کی انسانی تاریخ میں ہزاروں پیغمبر آئے، تو نبی علیہ السلام آخری پیغمبر ہے۔ اب نبی علیہ السلام کے بعد پیغمبر نہیں آنا بلکہ قیامت ہی آنی ہے۔ وہ ہزاروں سال کی تاریخ میں دیکھا جائے تو قیامت اور نبی علیہ السلام ساتھ ساتھ ہیں۔ ویسے اب کہہ سکتے ہیں کہ جی 1400 سال گزر چکے ہیں میں، لیکن اگر آپ ہزاروں سال کی انسانی تاریخ میں دیکھیں تو یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام خود قیامت کی خبر ہے، آپ کی بعثت ہی اس چیز کی نشانی ہے کہ اب یہ آخری ایک اور بینچ مارک آ گیا، یعنی نبی اسلام ایک بینچ مارک ہے نا قیامت کے لیے۔ حضرت آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، یہ سارے بینچ مارکس ہیں۔
الٹیمیٹلی آخری پیغمبر آئے، اب پیغمبر نہیں آئے گا بلکہ قیامت آئے گی. تو اللہ تعالیٰ مارا کہ قیامت کی نشانی تو آلریڈی آ چکی ہے ان کے سامنے. فَأَنَّا لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، تو جب قیامت ان پر آئے گی تو اس وقت ان کو سمجھنا کچھ نصیب میں نہیں ہوگا. یعنی بات ماننی ہے تو آج مانو. اکثر لوگ کہتے ہیں جی اگے جا کے پتہ چلے گا جی کون صحیح ہے تے کون غلط. تو میں کہنا اگے جا کے پتہ نہیں لگے گا، لگ پتہ جائے گا. آگے پتہ چلنے کا کیا فائدہ ہے؟ پتہ تو تب چلنے کا فائدہ ہے جب اس دنیا میں پتہ چلے کہ کیا سچائی ہے اور کیا برائی ہے. فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، پس جان لو کہ اللہ کے سوا، اس اکیلے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور اے نبی علیہ السلام آپ استغفار کیا کریں اپنے ذنب کے اوپر، اور مومنین اور مومنات کے لیے بھی استغفار کریں. یہ ذنب کا ترجمہ پاکستان میں تو نہیں ہو سکتا کیونکہ 295C لگی ہوئی ہے ادھر، تو اس کے اوپر میرا ایک کلپ آلریڈی ریکارڈڈ موجود ہے. اس سے اگلی صورت آئے گی سورہ فتح، جس کا سٹارٹ ہی اس سے ہوا ہے کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا. اے نبی علیہ السلام ہم نے آپ کو روشن فتح دی ہے تاکہ آپ کی اگلی اور پچھلے ذنب کو، غلطیوں کو معاف کر دیں. گناہ کا لفظ ہم پیغمبر کے لیے نہیں بولتے، غلطی کا لفظ اس لیے بولا جاتا ہے کہ قرآن حکیم میں 4 جگہ تو آپ کی غلطیاں مینشن ہوئی ہیں، آپ کے علاوہ بھی باقی پیغمبروں کی، جو گناہ کے زمرے میں نہیں آتی. لیکن پیغمبر کا جتنا عالی مرتبہ ہوتا ہے وہ اس غلطی کو بھی اپنے لیے ایک سمجھ لیں جس کو گلٹ تو فیل کرتے ہیں. مثال کے طور پر غزوہ احد میں آپ علیہ السلام کی زبان سے جب آپ کے 4 دانت شہید ہوئے تو بخاری مسلم میں آتا ہے کہ آپ کی زبان سے نکل گیا کہ اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو کیسے ہدایت دے گا جنہوں نے اپنے نبی کا چہرہ جو ہے وہ خون سے رنگ دیا. اور سورہ آل عمران میں بھی اس کا ذکر آیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی آپ کو کسی چیز کا اختیار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کو ہدایت بھی دے سکتا ہے. اور اسی خالد ابن ولید کو ہدایت مل گئی جس کی وجہ سے حضور کے 4 دانت شہید ہوئے تھے، اور اسی مبارک زبان سے سیف اللہ کا لقب بھی مل گیا. ٹھیک ہو گیا جناب؟ یہ اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں. کوئی شخص ڈیفائن نہیں کر سکتا کہ کسی کا اینڈ کیا ہونے والا ہے. یہاں تو لوگ فوراً ہی مور لگا دیتے ہیں نا کہ یہ دہائی جنمی ہے. دیکھیں خالد ابن ولید کو بھی لوگوں نے کہا ہوگا نا کہ جس کی وجہ سے نبی کے 4 دانت شہید ہوئے تھے، سیدھا دوست کی ہے. آپ بھی ہوتے ہی کہنا تھا، لیکن اللہ کے ڈیوائن علم میں کچھ اور لکھا ہوا تھا. 19 سال تک کافر رہے ہیں. نبی علیہ السلام کی دعوی نبوت کرنے کے بعد 19 سال تک اسلام نہیں قبول کیا. 19 سال کے بعد مسلمان ہوئے. صلح حدیبیہ کے بھی بعد مسلمان ہوئے جب ان کو نظر آیا کہ بھئی اب تو نبی علیہ السلام غالب آ ہی جائیں گے. الٹیمیٹلی انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، عمر بن عاص نے بھی اور خالد بن ولید نے. لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے دیکھے ان کو کہاں پہ پہنچایا ہے. ٹھیک ہے جی. رومن اور پرشین امپائر جو ہیں پھر ان کے ذریعے لٹوائی ہیں. وہ آپ عمر سیریز پہ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر کس طرح کفار کے اوپر مسلط کر دیا، کہاں سے اٹھائے. یہ اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس شخص کو کہاں سے اٹھائے اور کس بلندی پر لے جائے. ایون پیغمبروں کے بارے میں بھی سورہ زخرف میں آتا ہے، کافر کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ یتیم ہی رہ گیا تھا پیغمبر پیدا کرنے کے لیے. ان 2 بستیوں میں طائف اور مکے میں تو اتنے اونچے خاندان کے لوگ، امیر کبیر لوگ موجود ہیں، ان میں سے کسی کو پیغمبر بنا دیتا. اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ کیا تم اپنے رب کی رحمت کو تقسیم کرو گے؟ یہ اللہ کی مرضی ہے جسے پیغمبر بنا دے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اب یہ نہیں ہے کہ فلاں شخص جو ہے وہ کسی مولانا کی اولاد سے ہوگا تو وہی اب بہت بڑا عالم بنے گا. آپ کے سارے مولانا فیل ہو گئے تھے نا. پاکستان بنانے کے لیے اللہ نے ایک داڑھی منڈا شخص ہی چنا ہے نا. یہ جتنے بڑے بڑے مولانا، بڑے بڑے بزرگ جن کے آج مطلب ہزاروں لاکھوں فالوور ہیں، یہ سارے اس ٹائم زندہ تھے. اللہ تعالیٰ نے کسی پہ ہاتھ نہیں رکھا. یہ اللہ کا فیصلہ ہے کس شخص کو اٹھانا ہے. کئی ایک چیزیں دیکھی جا رہی ہوتی ہیں، ہم تو صرف ایک گیٹ اپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کئی چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور اس میں سب سے ٹاپ آف دا لسٹ انسان کی سچائی ہوتی ہے، اس کی کمٹمنٹ ہوتی ہے. یہاں تو آپ کے دیکھ لیں کئی ایک مولانا جو مطلب پولیٹیکل لیڈرز بھی ہیں، وہ امریکہ کے خلاف تقریریں کر رہے ہوتے ہیں. آپ امریکن سے پوچھے، وہ کہتے ہیں سانو کہندے نے کہ سانو ہی گواری دیو جی. حقیقت بات ہے اور یہ بالکل ریالٹی ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ علماء کے زیادہ قریب نہ ہوا کریں ورنہ آپ متنفر ہو جائیں گے. دور دور سے دیکھیں. اسی لیے کہتے ہیں مولویوں کی تقریر میں وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں نا،
وہ جو کہہ رہے ہیں نا اس پر عمل کریں، جو وہ خود کرتے ہیں یا جو کچھ نجی محفلوں میں ہوتے ہیں وہ نہ آپ بننے کی کوشش کریں، ورنہ لوگ دین سے ہی متنفر ہو جاتے ہیں۔ خیر یہ میرا فیوریٹ ٹاپک ہے، اس کو چھوڑ دیں آپ۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمارا اے نبی آپ اپنی غلطیوں کے اوپر بھی استغفار کریں اور مومنین اور مومنات کی غلطیوں پر بھی استغفار کیجئے۔ واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے تمہارے چلنے پھرنے اور آرام کرنے کی جگہوں کو، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ الٹیمیٹلی آرام کرنے کی جگہ قبر ہے، ہر شخص کا اللہ تعالیٰ کے علم ہے کہ اس نے مر کے کہاں پہ پہنچنا ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سورہ، اور اہل ایمان کہتے ہیں، اب یہاں اہل ایمان سے مراد آپ سمجھ لیں اب دونوں قسم کے اہل ایمان ہیں نا، کمزور ایمان والے بھی ہیں، مضبوط بھی، جس کا میں نے شروع میں تمہیداً ذکر کیا۔ وہ کہتے ہیں لولا نزلت سورہ، کوئی سورت کیوں نہیں ایسی نازل ہوئی، یعنی جس کے اندر جہاد کا حکم آیا ہو۔ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ، اب جب کہ محکم سورت پوری سورہ قتال سورہ محمد نازل ہو گئی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ، جس میں قتال کا حکم ہے، اسی آیت کی وجہ سے اس کا نام سورہ قتال بھی ہے۔ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، تو جن لوگوں کے دلوں میں مرض ہے، اوپر سے تو بڑے پکے مومن بنے ہوئے ہیں، بڑے بڑی کھڑپینچیاں بھی دکھاتے تھے کہ جناب ایک بار جناب اللہ سانو جاز دے ہیں وڑ دیں گے کافرانوں، یا رسول اللہ تہاڈے دشمنوں کو نہیں چھوڑاں گے۔ اب اللہ تعالیٰ ہمارا جب ہم نے حکم دے دیے کہ قتال کرو، تو جن لوگوں کے دلوں میں مرض تھا اوپر سے تو کلمہ پڑا ہوا ہے، ينظرون الیک نظر المغشی علیہ من الموت، وہ جب اب قرآن میں نازل ہوا ہے قتال کا حکم، تو اے نبی وہ آپ کی طرف ایسے دیکھتے ہیں جیسے ان پہ موت کی غشی طاری ہو چکی ہے، لڑنے سے پہلے ہی مر گئے ہیں کہ جناب مصیبت جان دینی پہ جائے گی اڑتے، تو موت کی غشی طاری ہو گئی ہے صرف حکم نازل ہونے کے اوپر۔ اور آپ نے پھر پریکٹیکل اگزامپل دیکھ لی ہے نا، غزوہ احد کے موقع پر 300 لوگ میدان جنگ سے واپس آ گئے تھے، عبداللہ ابن ابی کے ساتھ 1000 گئے تھے، سامنے سے 3000 کا لشکر ہے، 1000 میں سے بھی 300 واپس آ گئے۔ اس کا بھی پھر ذکر قرآن حکیم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خبیث کو اور طیب لوگوں کو الگ الگ کیا، وہ مسلمانوں کے حق میں بہتر ہوا۔ یہ تو پھر نگ ہی ہونے تھے نا، ادھر بھی انہوں نے میڑے مارنے سن، ٹھیک ہے نا جی، نہ لڑنا سی تو نہ لڑن دینا سی، تو وہ ٹل گئے، تو اللہ تعالیٰ نے 700 کے ذریعے فتح دے دی، وہ تو بعد میں مسلمانوں نے مسئلے کو مس ہینڈل کیا تو وہ پھر فتح شکست میں بدلی۔ فَأَوْلَىٰ لَهُمْ، تو پس ان کے لیے بہتر یہی تھا، کیا کرتے؟ طاعۃ وقول معروف، کہ اطاعت کرتے اور اچھی بات کہتے۔ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ، اب جب کہ حکم آ چکا ہے، فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر وہ سچے رہتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا، ٹھیک ہے، یعنی اب ان کو چاہیے تھا کہ اب اپنے جو دعوے تھے نا ان پہ قائم رہیں اور واقعی کامل ایمان مومن بن جائیں۔ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، اگر ایسے لوگوں کو حکومت مل جائے جو یہ اتنا دعویٰ کرتے تھے کہ جی ہم بڑے مومن ہیں ہمیں اجازت دی جائے، تو اللہ تعالیٰ ہمارا ان کو اگر حکومت مل جائے تو تم لوگ تو فساد مچاؤ گے زمین میں اور رحمی رشتوں کو توڑو گے، یعنی تمہاری تو ابھی اتنی ٹریننگ ہی نہیں ہوئی ہے، یہ تو مکے کے اندر جنہوں نے 13 سال مارے کھائی ہیں نا، ان لوگوں کی ایسی ٹریننگ ہے کہ وہ کامل الایمان مومن ہے۔ تم لوگ تو ابھی اوپر سے کلمہ پڑا ہوا ہے، دل میں ایمان اترا نہیں ہوا، اگر اب تم لوگوں کے حوالے حکومت کر دی جائے، یعنی اللہ تعالیٰ ابھی ایسی فتح دے دے کہ حکومت تمہارے ہاتھ میں آ جائے تو تم تو چھوڑو گے نہیں، تو ابھی اس بھٹی سے تمہیں بھی گزرنا پڑے گا جس طرح کہ مکے میں سابقون الاولون کو گزرنا پڑا۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ، پھر حق سننے سے انہیں بہرا کر دیا گیا ہے، ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا گیا ہے، چونکہ اب وہ بات ماننا ہی نہیں چاہتے۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا لوگ قرآن میں تدبر نہیں کرتے، غور و تفکر؟ ام علی قلوب اقفالها، کیا لوگوں کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ یہ بڑی اہم آیت ہے، یعنی جس کے دل پہ خود ہی اس نے تالا لگا لیا نا، اس پہ تو قرآن بھی اثر نہیں کرے گا، ورنہ قرآن کی دعوت اتنی پیشن والی ہے کہ جو شخص بھی قرآن کی دعوت کو ایک بار سن لیتا ہے نا، قرآن کے ساتھ اپنی کمٹمنٹ شو کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص جان بوجھ کے قرآن کی دعوت کو قبول نہ کرنا چاہے، اس کے لیے کبھی ہدایت نہیں۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا انہوں نے قرآن پر تدبر نہیں کیا؟ ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پر کفر لگے ہوئے ہیں۔ ان الذین ارتدوا علی ادبارهم من بعد ما تبین لهم الہدی، بے شک وہ لوگ جو پیٹ پھیر کر بھاگ گئے میدان جنگ میں، بعد اس کے کہ ان پر ہدایت کھل چکی تھی۔
الشیطان سول لہم، تو شیطان نے انہیں فریب دیا، واملا لہم، اور ان کو لمبی زندگی کی آس دلائی۔ یعنی انسان میدان جنگ سے کیوں بھاگے گا؟ اپنی زندگی کی دنیا کی محبت میں، اور تو کوئی نہیں ہے۔ حتیٰ کہ غزوہ احد میں آپ کو پتہ ہے کہ کتنے مسلمان شہید ہوئے، تو منافقین نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم نے تو ان کو پہلے ہی کہا تھا جنگ لڑنے کے لیے باہر نہ جاؤ، اگر یہ نہ لڑتے تو نہ مرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑے سخت کامنٹس اس پہ دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تمہاری بھی موت لکھی بھی ہوتی نا تو تم اپنی مقتل گاہوں کی طرف خود کھنچے چلے آتے۔ یہ بات کیوں کی ہے کہ یہ جنگ میں گئے اس لیے مارے گئے؟ جنگ میں جانے سے اگر کوئی مرتا ہوتا تو حضرت خالد بن ولید شہید ہو جاتے۔ حضرت خالد بن ولید نے اپنے موت کے ایام میں کچھ اشعار کہے تھے، آج بھی ان کے قبر کے اوپر وہ دیوار پہ وہ شعر لکھے ہوئے عربی کے۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر موت میدان جنگ میں آنی ہوتی نا تو میرے جسم میں کوئی ایک جگہ بھی ایسی نہیں جہاں پہ کسی تیر کا یا تلوار کی ضرب کا نشان نہ ہو، لیکن میں بھی بوڑھے اونٹوں کی طرح بستر مرگ پہ مر رہا ہوں۔ جیسے ایک بوڑھا اونٹ ہو جاتا ہے نا، کسی کام کا نہیں رہتا، الٹیمیٹلی اس کو موت آ جاتی ہے۔ انہوں نے اپنے آپ کو تشبیہ دی کہ میں بھی بوڑھے اونٹ کی طرح بستر مرگ پہ مر رہا ہوں۔ اگر موت آنی ہوتی میدان جنگ میں شریک ہونے کی وجہ سے تو میں کب کا مر چکا ہوتا۔ 100 سے زیادہ غزوات میں انہوں نے حصہ لیا ہے، جنگوں میں، اور فرنٹ سے لیڈ کیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ پیچھے جو ہے وہ آج کل کے جرنیلوں کی طرح پیچھے بیٹھ کے تو آگے ساری گیمیں دیکھی ہیں، فرنٹ سے لیڈ کیا ہے آگے جا کے، موت نہیں آئی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو لوگ دنیا کی محبت میں اور شیطان نے ان کو لمبی امیدیں دلائی ہیں نا، اس کی وجہ سے پھر میدان جنگ سے یہ بھاگتے ہیں۔ ذالک بانہم قالوا للذین کرہوا ما نزل اللہ سنطیعکم فی بعض الامر۔ اب ان کا مرض بتا دیا گیا ہے کہ یہ اصل میں ان کا مرض یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کے ساتھ بھی دوستیاں گانٹھے ہوئے ہیں جو کافر ہیں، اور یہ کہتے ہیں ان لوگوں کو جو کراہت رکھتے ہیں قرآن کے نزول پہ، یعنی یہودی، کہ ہم تمہاری بھی اطاعت کریں گے بعض معاملات میں۔ یعنی دونوں طرف انہوں نے دوستی لگا کے رکھی ہوئی تھی۔ اوپر سے کلمہ پڑھ لیا مسلمانوں کی، چونکہ غلبہ ہو رہا تھا اس دباؤ کی وجہ سے، اور اندر یہ دوستیاں یہودیوں سے بھی رکھیں کہ اگر کل کو مسلمانوں کو معاذ اللہ شکست ہو گئی تو ہم پھر اپنی پرانی دوستیاں نبھائیں گے۔ آج بھی اسی طرح ہی ہے۔ ہمارے جتنے آپ دیکھ لیں بڑے بڑے پولیٹیکل لیڈرز کو دیکھ لیں، ایجنسیز کے لیڈرز کو دیکھ لیں، فوج کے لیڈرز کو دیکھ لیں، اللہ ماشاءاللہ جو اچھے لوگ ہیں میں ان کی بات نہیں کرتا، انہوں نے اپنے کافروں کے ساتھ دشمنیاں گانٹھی ہوئی ہیں۔ پوری زندگی یہاں پہ ان کی نوکری کرتے ہیں، تنخواہیں یہاں سے لیتے ہیں، نوکریاں ان کی کرتے ہیں، جیسے ہی ریٹائرڈ ہوتے ہیں سیدھا پہنچ جاتے ہیں امریکہ میں۔ یہ سیم اینالوجی آج بھی چل رہی ہے۔ وہاں پر بھی یہی کچھ کیا ہوا تھا کہ وہ کافروں سے پینگے بڑھا کے رکھتے تھے تاکہ کل کو مسلمانوں کو شکست ہوئی تو ہم ان کے ساتھ بھی ایک ٹکٹ میں دو مزے کرنے۔ واللہ یعلم اسرارہم، اللہ تعالیٰ ان کے پوشیدہ مشوروں کو خوب جانتا ہے۔ فکیف اذا توفتہم الملائکۃ یضربون وجوہہم وادبارہم، پس ان کا حال کیا ہوگا جب فرشتے ان کی روح قبض کر رہے ہوں گے اور ہتھوڑے مار رہے ہوں گے ان کے چہروں پر اور ان کی پیٹھوں پر۔ تو وہ اب ظاہر ہے وہ ہمیں تو نظر نہیں آ سکتی، اللہ تعالیٰ نے غیب کا پردہ رکھا ہوا ہے، اور اگر یہ پردہ اٹھا دیا جاتا تو بڑے لوگ سیدھے ہو جاتے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، میت جو ہے وہ کلام کرتی ہے چارپائی کے اوپر کہ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو۔ نیک میت ہے تو کہتی ہے مجھے جلدی جلدی لے جاؤ میری قبر کی طرف، اور بری میت کہتی ہے مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو، اور پھر چیخو پکار کرتی ہے۔ جنوں اور انسانوں کے علاوہ ہر مخلوق اس کی چیخ کو سنتے ہیں، اور جن اور انسان اس لیے نہیں سنتے کہ ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، جو بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت ہے، ورنہ تو سب کو پتہ چل جائے۔ میں کہتا ہوں جی یہ اگر مسئلہ ہو جاتا تو مسئلہ ہی حل ہو جاتا۔ وہ چیخو پکار جب سارے سن لیتے تو بڑے بڑے لامے جن کے لاکھوں کے جنازے ہو رہے ہیں، جب آپ ان کو دفنانے کے لیے قبر شریف کی طرف لے کے جا رہے ہوتے اور سارے چیخیں سن رہے ہوتے، ساری بزرگ اتنے ہی سٹ کے ناچ جاتے سارے۔ حقیقت بات ہے، تو ساروں کے پول کھل جانے تھے۔ تو یہی تو آزمائش ہے کہ دنیا میں پول نہیں کھلتے، دنیا میں مذہبی لیڈرز ہوتے ہیں، وہ اللہ کے حضور وہ بڑے منافق ہوتے ہیں، لیکن انسان کو پتہ نہیں ہوتا، وہ لوگ پیچھے لگے رہتے ہیں ان کے۔ یہ تو مرنے کے بعد پتہ چلے گا
یہاں پہ ان کے مزار بھی بن جائیں گے, لوگ جائیں گے بھی اور لوگ بڑی خواہش بھی کریں گے, جناب دیکھو جی اتنا بڑا جنازہ ہوا ہے. یعنی جنازہ بڑا ہونا اس چیز کی دلیل ہے کہ کوئی شخص بخشا گیا. ہمارے جہلم شہر کی تاریخ میں سب سے بڑا جنازہ اس کا ہوا ہے جس نے خودکشی کی ہے. یہ جتنی ٹی وی میں آپ کو خبریں آتی ہیں نا, کوئی وہ عشق مشوقی کے چکر میں خودکشی کر لیتے ہیں, ان کے جنازے بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں. تو جنازہ کا بڑا ہونا جو ہے وہ اس چیز کی نشانی ہے کہ کوئی شخص بخشا گیا, وہ تو اللہ کو پتہ ہے. اور ویسے میں آپ کو چیک بھی بتا دیتا ہوں, اگر کوئی بریلوی بزرگ مر جائے اور اس کا جنازہ بہت بڑا ہو, دیوبندی سے پوچھیں کہ یہ جنازہ بہت بڑا ہوا ہے, جنتی ہے, وہ کہا نہیں گمراہ ہے یار, جنازے میں کیوں ہوتا ہے. یہی کام دیوبندیوں کے ساتھ ہو جائے بریلویوں سے پوچھ لیں, ساڑھے کو تو پھر یہی گلانے تو پتہ لگ جائے گا کہ میری گل صحیح ہے کہ نہیں. جب آپ اپنے آپ کو واقعی پریکٹیکلی فٹ کر کے دیکھتے ہیں تو بات واقعی صحیح نکلتی ہے. یہی ہو رہا ہوتا ہے. ویسے کہہ دیتے ہیں ابھی حاجی عبد الوہاب صاحب کا جنازہ ماشاءاللہ لاکھوں میں ہوا ہے, تو اس کے بعد تو بریلویوں کی سٹیٹمنٹ آ جانی چاہیے تھی کہ جی حاجی عبد الوہاب صاحب حق پہ ہیں. آ گئی ہے نہیں. کل کو الیاس قادری صاحب فوت ہوں گے تو آپ دیکھیے گا اس سے بڑا جنازہ ان کا ہوگا, اور اس کے بعد رائے وینٹ سے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آئے گی کہ الیاس قادری صاحب حق پہ ہیں. تو سر ہمیں کس چیز کی دھونس لگاتے ہیں؟ آپ آپس میں ایک دوسرے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, تو ہمیں کس چیز کی دھونس ہے؟ مجموعوں کی, جنازوں کی, خوبصورت شکلوں کی. آپ یقین کریں, آپ یوٹیوب کے اوپر جائیں نا, یعنی مختلف مکاتب فکر کے علماء کی ویڈیوز چڑھی ہوتی ہیں نا, آپ نیچے کامنٹس پڑھا کریں. ایک بندے نے کامنٹس کیے ہوتے ہیں کتنا نورانی چہرہ ہے, دوسرا کہتا ہے شکل سے ہی لعنت ٹپک رہی ہے. یار شکل تو ایک ہی ہے. ٹھیک ہوگا, تو اس لیے کہ وہ آپ کو ایک ڈاکٹرائن بنا دی گئی, اور یہی کچھ سر پی کے فلم میں انہوں نے دکھایا ہے. میں یہی کہتا ہوں نا کہ آپ کسی کو بتائیں نا, کسی بریلوی کو نہ بتائیں کہ یہ بندہ کون ہے, اور وہ کٹر بریلوی, اس کو آپ سخت سی ٹوپی پہنائیں, مونچھیں صاف کر دیں, شلوار اوپر کرا دیں, وہ کرتا پہنا دیں سفید, بالکل تبلیغی جماعت والا گیٹ اپ بنا کے بریلوی مسجد میں لے جائیں, تو وہ اسے پوچھے گا کتنا نورانی چہرہ, کہے گا لعنت پئی ہے. اس کے بعد کہیں تہاڈی بھرا سی صرف تہن دکھانے سے انج کیتا سی, وہ کہے گا نہیں ماشاءاللہ عاشق رسول ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ صرف گیٹ اپ کے اوپر فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کی یعنی پیٹھوں پر اور چہروں پر جب فرشتے لگائیں گے نا ضرب موت کے وقت, پھر ان کو پتہ چل جائے گا. ذالک بانہم اتبعوا, یہ اس لیے کہ انہوں نے پیروی کی, ما اسخط اللہ وکرہوا رضوانہ, اس چیز کی پیروی کی جو اللہ کو ناراضگی کا سبب بنتا ہے, اور ناپسند کیا اس کی خوشنودی والے کاموں کو. فاحبط اعمالہم, تو اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے. ام حسب الذین فی قلوبہم مرض, کیا ان لوگوں نے گمان کیا جن کے دلوں میں روگ ہے, یعنی نفاق کا مرض, لن یخرج اللہ اضغانہم, کہ اللہ تعالیٰ ظاہر نہیں کرے گا ان کے دلوں کی کھوٹ کو, یعنی ان کی منافقت ظاہر نہیں ہوگی. نہیں, کیوں نہیں ہوگی؟ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ, اگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر ہم چاہتے تو ہم آپ کو دکھا دیتے کون کون منافق ہے. لیکن وہ بھی نبی علیہ السلام کو بالکل غزوہ تبوک کے واپسی پہ جب انہوں نے قاتلانہ حملہ کیا نبی علیہ السلام پہ, اور حضرت عمار ابن یاسر اور حذیفہ ابن یمان نے حضور کی یعنی جان بچائی, ادھر ہی حذیفہ ابن یمان کو 12 منافقین کے نام بتائے گئے. وہ تو بڑے تو لیڈر تھے, اس کے علاوہ بھی منافقین موجود تھے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم تمہیں ابھی بتا تو نہیں رہے ہیں, لیکن ایک چیز ہے, فَلَا عَرَفْتَهُمْ بِسِیمَاهُمْ, اے نبی علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں آپ ان کو ان کے چہروں سے پہچان لوگے. وَلَا تَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ, اور آپ ان کی انداز گفتگو سے انہیں پہچان لوگے. وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ, اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو خوب جانتا ہے. چہروں سے مراد یہ نہیں کہ نورانی چہرے ہوں گے اور شیطانی چہرے ہوں گے, یہ نہیں. فیس ایکسپریشن جو ہے نا کسی بندے کی کمٹمنٹ اسلام کے لیے شو کر دیتا ہے. یہ آپ کے سیاسی لیڈر جتنا ماشاءاللہ انشاءاللہ الحمدللہ بول رہے ہوتے ہیں, ان کی فیس ریڈنگ بتا رہی ہوتی ہے کہ وہ کس لیے بول رہے ہیں. پبلک ڈائنامکس کو دیکھتے ہوئے کمٹمنٹ والا بندہ جب بول رہا ہوتا ہے لگ رہا ہوتا ہے ٹڈو بول رہا ہے, پتہ چل رہا ہوتا ہے. لیکن بعض اوقات بہت بڑے ایکٹر بھی ہوتے ہیں جو ٹڈو بھی بول لیندے نے, ان کو ہر بندہ نہیں پکڑ سکتا. ان کے پھر وہ ان کے اعمال بتائیں گے کہ وہ ان کے جتنے بلند بات دعوے تھے اعمال کیا ہیں. یعنی ایک بندہ کہتا ہے جی میں جتنے کرپٹ لوگ ہیں ان کو اٹھا کے جناب جیلوں میں ڈال دوں گا, لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اپنی پارٹی کے سارے باہر پھر رہے ہیں, دوسری پارٹی کے جیل میں ڈال دیے. تو پتہ چل گیا آپ کو کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا تھا.
یعنی اس طرح تو کوئی بندہ اعمال سے پھر پتہ چل جاتا ہے، یعنی اعمال اور گفتگو دونوں مل کے فیصلہ کر دیتی ہے کوئی شخص اپنی کمٹمنٹ میں کتنا پکا ہے۔ واللہ یعلم اعمالکم، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے تمہارے اعمال کو۔ وَلَنَبْلُوَنَّکُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاہِدِينَ مِنْکُمْ وَالصَّابِرِينَ، اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ جانچ لے تم میں سے کون سچے مجاہد ہیں اور صبر کرنے والے ہیں۔ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، اور پھر ہم تمہارے حالات کو بھی پرکھیں گے۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا اور خود بھی اللہ کے راستے سے رکے اور لوگوں کو بھی روکا۔ وشاقوا الرسول، اور رسول اللہ کی مخالفت کرتے رہے۔ من بعد ما تبین لهم الہدی، بعد اس کے کہ ان پہ ہدایت کھل چکی تھی۔ لن یضر اللہ شیئا، ایسے لوگ اللہ کا تو کوئی نقصان نہیں کر سکیں گے۔ وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو اکارت کر دے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے اہل ایمان اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال کو ضائع مت کرو۔ یہ بڑی اہم آیت ہے، اس پہ میں 1 گھنٹہ بول سکتا ہوں۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو باطل مت کرو۔ اعمال تو بندہ پہلے ہی کر رہا ہے، یعنی یہ اعمال کرنے والوں کو کہا جا رہا ہے کہ اعمال جو تم کر رہے ہو نا یہ باطل ہو جائیں گے اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں نہیں ہوں گے۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ۔ ایک بندہ کہتا ہے جی میں نماز پڑھتا ہوں، عمل تو بہت اچھا ہے، لیکن کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیے ہوئے طریقے کے اوپر نماز پڑھ رہا ہے؟ نہیں، تو پھر تو اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے جی میں حج کر کے آیا ہوں، حج پہ اسی طریقے سے اس نے ارکان ادا کیے ہیں جیسے نبی اسلام نے کیے ہیں، تو اس کے اعمال برباد ہو جائیں گے اگر نہیں کیے ہوئے تو، اور اگر اس طریقے پہ ہیں تو قبول ہو جائیں گے۔ اور اعمال سے بھی بڑھ کے عقیدہ، ایک بندہ لبیک اللہم لبیک بھی کر رہا ہے اور ساتھ قبر والوں سے مانگ بھی رہا ہے، اب اس کا لبیک اللہم لبیک کہنا کس کام کا ہے؟ تو اعمال برباد ہو جائیں گے اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں نہیں ہوں گے، خواہ کتنے ہی اچھے اعمال ہوں۔ اور یہ اکثر لوگ جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں شاید یہ برے اعمال کی بات ہو رہی ہے، نہیں نہیں نہیں، اچھے اعمال کی بات ہو رہی ہے۔ برے اعمال تو پہلے ہی برے ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اس میں کیا ہوگی؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت تو اچھے اعمال میں ہی ہوگی نا، برے اعمال میں تو نہیں ہوگی۔ اچھے اعمال بھی نبی کے پیٹرن پہ ہوں گے۔ اب مجھے بتائیں کہ جن لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کلیم کیا ہے، کیا انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دشمنی میں یہ کیا یا محبت میں؟ لیکن اعمال برباد ہو گئے کیونکہ پیٹرن پروفٹ کا نہیں نہ فالو کیا۔ پروفٹ تو کہہ رہے ہیں کہ جی اللہ کی عبادت کرنی ہے، خالق اور مخلوق کا فرق رکھنا ہے۔ تو اسی لیے پیغمبروں کو ایز اے رول ماڈل بھیجا جاتا ہے، ورنہ ہر شخص اپنی مرضی کا خدا کے ساتھ دین منسوب کر دے گا۔ اگر پیغمبروں کو ایز اے رول ماڈل نکال دیا جائے تو ہر بندے کا دین الگ ہوگا۔ پیغمبر کو اسی لیے رول ماڈل بنا کے بھیجا جاتا ہے کہ کوئی شخص غلو نہ کر دے۔ اب جن لوگوں نے یہ کلیم کیا کہ جی وہ پہاڑوں میں بھی اللہ، درختوں میں بھی اللہ، ہر جگہ اللہ، جو جس طریقے سے وہ فزیکل پریزنس کی بات کرتے ہیں، تو اللہ کی محبت میں کیا ہے۔ وحدت الوجود کا عقیدہ، وہ کہتے ہیں جی باقی سارے جتنے وجود ہیں یہ سب کے سب الوہین ہے، وجود کائنات میں ایک ہی ہے اللہ کا، اور ہم بھی اسی کا حصہ ہیں۔ اب یہ انہوں نے اللہ سے دشمنی نہیں کی ہے، محبت میں کی ہے، وہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی ایگزسٹ کر سکتا ہے، اسی لیے وحدت الوجود کہتے ہیں۔ لیکن یہ عقیدہ کفری ہے، کیونکہ اللہ خالق ہے، اس کی مخلوق ہے، اور مخلوق اور خالق الگ ہے، وہ ایک ہے ہی نہیں ہے۔ خالق کو مخلوق سے الگ کرنے کا نام ہی تو توحید ہے۔ اب جب آپ کریں گے یہ بات، وہ کہیں گے نہیں جی جو وحدت الوجود تو ہمارے بڑے بڑے بزرگ مانتے تھے، دیوبندیوں بریلویوں کے دونوں بڑے بڑے بزرگ جو ہیں وہ حاجی امداد اللہ ماجر مکی، جو اشرف تھانوی صاحب، قاسم نوتوی، رشید احمد گنگوئی، تینوں کے پیر ہیں، بریلویوں کے بھی بزرگ ہیں، ایون پیر میل شاہ صاحب کے بھی بزرگ ہیں، وہ وحدت الوجود کو مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی ان کو نہیں سمجھ آئی، آپ کو سمجھ آ گئی ہے۔ یہ پھر اگلا جواب یہ ہوتا ہے، پھر ہمیں مجبوراً ایز اے لاز ریزارٹ ایک لیکچر ریکارڈ کرانا پڑا۔ مسئلہ نمبر 71B، انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ، تاکہ لوگوں کو بتایا جائے کہ جو بزرگ اتنے بڑے بڑے بلنڈر کر سکتے ہیں نا، جو ایک عام آدمی نہیں کر سکتا، تو باقی چیزوں میں بھی ان کو غلطی لگ سکتی ہے۔ یہ ہے لاجک اس لیکچر کو ریکارڈ کرانے کی۔ عام آدمی کو آپ 1 ارب روپیہ دینا کہ تو اپنے نام کا کلمہ پڑھوائے گا؟ تو جو آپ پڑھاتا ہے اور وہ بزرگ بھی ہے، تو پھر آپ سمجھ لیں
اتنے بڑے بلنڈر اس لیے ان لوگوں سے ہوتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں دکھا دے کہ آپ نے کسی شخصیت کو بت نہیں بنانا. ایک ہی شخص ہے جس کو اپنا رول ماڈل سمجھنا ہے, امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ما ضل صاحبکم وما غوا, تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بے راہ چلے ہیں, ان کو اپنے لیے رول ماڈل بناؤ. تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ, بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور خود بھی اللہ کے راستے سے رکے اور اوروں کو بھی روکا, ثم ماتوا, اس کے بعد وہ مر گئے اسی حال میں, وہم کفار, اور وہ اس حال میں تھے کہ وہ کافر تھے. کافر سے مراد عملی کافر بھی ہو سکتا ہے اور اعتقادی کافر بھی. فلن یغفر اللہ لہم, تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو نہیں بخشے گا. فلا تہنوا وتدعوا الی السلم, تو اب ہمت مت ہارو اور کفار کو صلح کی دعوت مت دینا. اب قتال کا حکم ہوا ہے, یہ نہ ہو اب میٹھی میٹھی باتیں کرنے شروع کر دو, بس اب آرمڈ کنفلکٹ آ گیا ہے, اب جنگیں شروع ہوں گی تو اب ثابت قدم رہنا ہے. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ, تم ہی غالب آؤ گے. وَاللَّهُ مَعَكُمْ, اللہ تمہارے ساتھ ہے. وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ, اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا. إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ, بے شک دنیا کی زندگی تو سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ وہ کھیل اور تماشا ہے. یعنی دنیا کی محبت میں کوئی شخص میدان جنگ سے بھاگ سکتا ہے نا, تو اسی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے. وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا, اگر تم ایمان لاؤ گے اور تقوی کی روش اختیار کرو گے, یؤتکم اجورکم ولا یسألکم اموالکم, تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تمہارے اجر بڑھا دے گا, اور تم سے تمہارے مال نہیں اللہ تعالیٰ طلب کر رہا کہ جی سارا مال ہی اللہ کی راہ میں خرچ کر دو. تھوڑا سا مال مانگا گیا اور وہ بھی ترغیب کی حد تک تھا. یہ تو زکوٰۃ تو پھر بہت بعد میں فرض ہوئی نا, سوائے ایک جنگ غزوہ تبوک کے نفیر عام بھی نہیں تھی, صرف جہاد کی ترغیب تھی. جو شریک ہونا چاہے ٹھیک ہے, جو نہ ہونا چاہے اس کی مرضی. صرف غزوہ تبوک کے موقع پر چونکہ رومن امپائر سے ٹکرانا تھا, دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور تھی, تو وہاں پہ مین پاور چاہیے تھی, تو نبی علیہ السلام نے یہ پہلا اور آخری موقع تھا. نفیر عام کی تھی, تو 30,000 صحابہ کا لشکر لے کے آپ پہنچے. وہ بار رومن امپائر کا جو ہیڈ تھا وہ پہلے ہی بھاگ گیا, اس پہ ایسا روب ڈل گیا کہ وہ مقابلے کے لیے تیار نہیں ہوا, ورنہ جنگ یرموک وہیں پہ ہو جانی تھی. حضرت عمر کے دور تک تو بات جانی نہیں تھی. تو اللہ تعالیٰ ہمارا تم سے, ہم کو سارا مال نہیں تم سے مانگ رہے ہیں, بلکہ تم سے یعنی تمہاری قربانی مانگ رہے ہیں. اس حوالے سے ایمان اور تقوی کی روش اختیار کرو, اللہ کے لیے ٹائم نکالو. ان یسألکموہا فیحفکم تبخلوا, اگر وہ طلب کرے تم سے تمہارے مال تو تم اس میں بھی بخل کرنا شروع کر دو گے. اگر وہ یہاں بھی ہوتا ہے, یعنی جب مال جیب ڈھیلی کرنی پڑ جائے تو لگ پتہ جاتا ہے. یہاں پہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, اسی بندے کو یار فجر کی نماز 1 مہینے تک پڑھنا. یہ اگلے دن میں ایک خطیب صاحب کو جمعے میں سن رہا تھا, وہ کہتے ہیں جی وہ میرے ایک دوست کے پاس نا ابھی ربیع الاول شریف میں نا وہ سجاوٹ کے لیے چندہ مانگنے کے لیے آئے نا, تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں چندہ دوں گا, لیکن 5 دن نا تم نے فجر کی نماز جماعت سے مسجد میں پڑھنی ہے. وہ کہنا جی چندہ کول ہی رکھو. جی تو ٹھیک ہے نا انہیں یار, نماز پڑھنا تو بڑا اوکھا کام ہے, لائٹنگ کرنا آسان کام ہے سر. تو یہ تو یعنی اس طرح کے نعرے پھاڑ کے گلے پھاڑ کے بولنا یہ تو بہت آسان کام ہے نا, یہ مشکل کام ہے. داڑھی رکھنا مشکل ہے, داڑھی رکھ کے تو روزانہ مرنا پڑتا ہے. غلامی رسول میں موت قبول آپ جتنی بار مرضی کہیں, موت تو کسی نے آپ کو دینی نہیں ہے جب تک موت آنی نہیں ہے, آگے جا کے آپ نے لڑنا کو نہیں, نعرہ مارنے میں کیا حرج ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے اگر ہم ان سے مال ان کا مانگ لیتے نا, تو پھر بھی ان میں سے کئی لوگ بخل کرتے ہیں. وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ, تو اللہ تعالیٰ تمہاری ان ناگواریوں کو ظاہر کر دے گا. ہاں انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ, ہاں تم ہی وہ لوگ ہو جنہیں دعوت دی جاتی ہے کہ اپنے مال خرچ کرو اللہ کی راہ میں. فمنکم من یبخل, تو کئی تم میں سے بخل بھی کرتے ہیں. ومن یبخل فانما یبخل عن نفسہ, جو کوئی بخل کرے گا وہ اپنی ذات سے ہی بخل کر رہا ہوگا. یہ بڑی کانٹے کی بات ہے. اپنی ذات سے کون بخل کر سکتا ہے؟ سب کچھ اپنی ذات کے لیے تو جوڑا جاتا ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ اصل میں جو بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے نا, وہ اللہ کے ڈیوائن بینک میں قیامت کے دن کے لیے سٹور کر رہا ہوگا. اگر وہ سٹوریج نہیں کر رہا تو اپنا نقصان کر رہا ہے نا. یہ ہے باریک بات. اللہ تو اگر یہ بات کی جائے کہ اگر کوئی شخص اللہ کے لیے نہیں خرچ کر رہا تو وہ اپنے لیے جوڑ رہا ہوگا. اللہ فرما رہا ہے وہ اپنے لیے بھی نہیں جوڑ رہا, وہ اپنے لیے بھی نہیں جوڑ رہا جو اللہ کے لیے نہیں دے رہا. کیوں؟
صحیح بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ انسان کا مال وہ ہے جو اس نے کھا پی لیا یا اس نے پہن لیا، باقی جو بچ گیا اس کے ورثاء کا مال ہے۔ آپ دیکھیں نا، مرتے ہی ہیں، دفنا کے آتے ہیں گھر میں، جو وراثت کی باتیں ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ تو مال تو وہی ہے نا جو کسی نے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اپنے لیے آخرت میں سٹور کر لیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہمارے وہ اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ واللہ الغنی، اور اللہ تعالیٰ تو غنی بے پرواہ ہے۔ وانتم الفقراء، اور تم ہو محتاج۔ وان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، اگر تم روگردانی کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ہٹا کے کوئی اور قوم لے آئے گا۔ ثم لا یکونوا امثالکم، پھر وہ تم جیسے نہیں ہوں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر تم نے نبی علیہ السلام کی دعوت پہ لبیک نہ کہا تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، اللہ تعالیٰ نئی قوم کو اٹھائے گا، ان کو ایمان کی دولت سے سرفراز کرے گا، اللہ کو محتاج تو نہیں ہے۔ اور اس کی پریکٹیکل مثال پھر نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں آتی رہی ہے۔ قریش مکہ نے آپ کی قدر نہیں کی، اللہ نے اوس اور خزرج کو ہدایت دے دی، ان کے ذریعے پھر اللہ تعالیٰ نے رومن اور پرشین امپائر لٹوا دی۔ اور پھر بعد میں دیکھیں جب عرب کے لوگ عیاشی میں اور اس طرح کے کاموں میں پڑ گئے، اللہ تعالیٰ نے اجمیوں کو چن لیا۔ آج بھی آپ حدیث کی جتنی کتابیں دیکھیں، یہ 6 کی 6 کتابیں جو مین سٹریم اہل سنت کی پڑھی ہیں، ایک بھی عربی نہیں ان میں سے۔ امام بخاری رشیا کے تھے، امام مسلم ایران کے رہنے والے تھے، ٹھیک ہوگا۔ نیشا پور آج بھی ایک وہاں کا علاقہ ہے، وہاں کے رہنے والے تھے۔ امام ابو داؤد اور امام ترمذی یہ دونوں افغانستان کے تھے۔ ترمز آج بھی ایک یعنی شہر ہے افغانستان کا۔ وہ جب پاکستان نے پچھلے دنوں امریکہ کی وہ سپورٹ بند کر دی تھی نا، تو پھر انہوں نے ترمز ریلوے اسٹیشن کو صاف شاف کروایا کہ جی وہاں پہ ہم ریل کے ذریعے وہاں پہ سامان لایا کریں گے۔ وہ ترمز آج بھی شہر موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اجمیوں کو اٹھایا۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ میرا پیغام جو یہاں پہ موجود ہے ان لوگوں تک پہنچا دو جو یہاں پہ موجود نہیں۔ حجۃ الوداع کا، یوم النحر کا خطبہ، دونوں خطبوں میں بسا اوقات جسے بات پہنچائی جا رہی ہوتی ہے وہ زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ جو بات پہنچا رہا ہوتا ہے۔ تو محدثین جب یہ حدیثیں روایت کیا کرتے تھے تو کہا کرتے تھے صدق رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا تھا، کہ بات تو عربیوں کے پاس آئی تھی لیکن ساری پھر کمانڈ بعد میں اجمیوں نے سنبھالی ہے۔ یعنی دین کے حوالے سے جتنی بھی خدمت آپ دیکھیں، ہمارے یہ حدیث کے ائمہ کو دیکھیں، امام فقہ میں بھی آپ دیکھیں، امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ افغانستان کے رہنے والے تھے۔ یہاں سے ان کے یعنی دادا جو ہے وہ ہجرت کر کے گئے تھے کوفے میں، پیچھے سے افغانی تھے، پٹھان تھے وہ۔ صرف ایک امام شافعی ہیں جو عربی النسل ہیں، ہاشمی، باقی جتنے امام ہیں وہ خود سارے اجمی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے تو اٹھائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے۔ اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر کے ہمیں معاف بھی کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔